عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اینزا دلدار فاؤنڈیشن جو ہے وہ 7 سال سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ملک میں اتنا بڑا سیلاب آئے اور اس میں اینزا دلدار فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنا حصہ نہ ڈالے۔ چنانچہ ستمبر 2022 میں ہم لوگوں نے جنوبی پنجاب میں تونسا شریف جو تحصیل ہے ضلع ڈیرہ غازی خان کی، اس میں ہم نے دورہ کیا اور تقریباً 12 ارکان پر مشتمل اس کی ٹیم تھی، جس میں ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز اور دیگر افراد شامل تھے۔ تو تونسا شریف میں جو ایک بہت زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے وہ ہوا ہے، ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ وہ ہوا کی 2 یونین کونسلز ہیں، اور اس کے ایک طرف یہ پنجاب اور کے پی کے بارڈر پہ ہے یہ ایریا، اور ایک سائڈ پہ اس کے جو ہے نا وہ کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اور اس دفعہ جب بارشیں بہت ہوئی تو وہاں پہ پہاڑوں سے بہت زور سے پانی آیا اور ان سارے علاقوں کا بہت نقصان ہوا۔ تو یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں زیادہ تر کھتران، پٹھان، کسرانی بلوچ، لغاری، بزدار، شیخ وغیرہ یہاں پر آباد ہیں لوگ، اور ان کی زبان سرائیکی ہے۔ تو ہم نے وہوا کے علاوہ اس کے ارد گرد بھی جو دیگر علاقے تھے، جن میں لٹیرا اور روڈا ٹپا، بستی موگا، کلاچی، گم اور دیگر علاقے جو ہیں، جو کہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، جہاں پہ سیلابی پانی سے مکانات اور سڑکیں تباہ ہو چکی تھیں، اور لوگ بے حد مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے، جس میں سر فہرست تو ملیریا اور جلد کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، ڈائریا وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے پلان کیا کہ ہم اس علاقے میں، کیونکہ بے حد ضرورت ہے، پنجاب کا یہ موسٹ افیکٹڈ علاقہ ہے، تو ہم نے وہاں دورہ کیا، اور ہم نے نہ صرف یہ کہ وہاں پہ ادویات کے لیے میڈیکل کیمپس کیے، بلکہ ہم نے کھانے پینے کی اشیاء، خیمے، مچھردانیاں اور دیگر اشیاء جن کی ان علاقوں میں ضرورت تھی، وہ ساری ہم نے فراہم کی وہاں پہ۔ اور اس سلسلے میں یہ ایک میری ریکمنڈیشن ہے کہ وہوا کو جو پانی پینے کا سپلائی ہوتا تھا، اس کی پائپ لائن تباہ ہو چکی ہے، جس سے لوگوں کو پانی کی بہت تکلیف ہے، اور اس پر تقریباً 30 لاکھ کا خرچہ ہے۔ تو میں ارباب اختیار سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پائپ لائن کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ سڑکیں بے حد ٹوٹ چکی ہیں اور ان کو فوری مرمت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بے شمار لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے نئے مکانات اور کھیتوں کو دوبارہ سے آباد کرنے کے لیے حکومتی مالی مدد کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کو مالی مدد بھی دے، اور ٹیکسوں اور زرعی قرضوں وغیرہ میں انہیں چھوٹ دی جائے۔ کیمپ جو ہے اس کا پہلا مرحلہ جو تھا وہ تھا سامان کی تیاری اور اس کو پیک کرنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ سامان جو ہے اس کو اتنی دور لے کر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اس میں بہت سارے ہمارے جو رضاکار تھے، دوست تھے، احباب تھے، انہوں نے مل کے اس کام کو مکمل کیا، اور اس ساری سرگرمی کی قیادت جو ہے وہ ہماری چھوٹی بہن لیلا جعفری نے کی، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے سامان بھی عطیہ کیا،
بلکہ انہوں نے کئی گھنٹے لگا کے سب لوگوں کے ساتھ مل کے تو یہ تمام اشیاء کو پیک کیا، اور اس کے بعد یعنی تقریباً ایک دن ہمارا اس میں لگ گیا، 13 ستمبر کا دن، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیک کر کے تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ ہم نے سب سے پہلا جو کیمپ لگایا وہ ہوا گاؤں میں ہی لگایا۔ تو ہوا جو ہے یہ بھی کافی افیکٹڈ ہوا سیلاب سے۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک جو مقامی ہمارے دوست تھے ان کے ڈیرے میں ہم نے یہ کیمپ لگایا، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں دیہاتیوں نے شرکت کی، اور ان سب کو جو ہے وہ فری چیک اپ کیا گیا، فری میڈیسنز دی گئیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر اشیاء جو ہیں وہ تقسیم کی گئی۔ تو اس کے بعد 15 ستمبر کو ہم نے دوسرا کیمپ لگایا، اور یہ ایک لتیڑا گاؤں ہے جو نزدیکی ہے۔ تو وہاں ہم گئے، اور وہاں پہ تقریباً 4 گھنٹے ہم نے یہ کیمپ کیا، اور یہاں پہ بھی ہم نے ادویات اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ تقسیم کی۔ اس کے بعد ہم جو ہے تیسرا کیمپ ہم نے ایک اور نزدیکی گاؤں ہے روڈا ٹبا، وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہے، اور اس کے لان میں لگایا۔ جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں ان کے تعاون سے ہم نے ان کے لان میں ہم نے دوسرا کیمپ لگایا، اور یعنی اس دن میں دوسرا، ویسے یہ تیسرا کیمپ تھا۔ تو اس میں ہم نے کافی لوگوں کو جو ہے نا مفت چیک اپ اور مفت ادویات فراہم کی، اور اسی طرح بچوں میں چاکلیٹ، ٹافیاں اور دیگر اشیاء بھی تقسیم کی۔ اس کے بعد 16 ستمبر کو ہم جو ہے ہم نے چوتھا اپنا فلڈ ریلیف کیمپ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہم نے جس علاقے کو افیکٹڈ دیکھا وہ یہی علاقہ تھا، اور یہاں پہ ہم بڑی مشکلوں سے ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ بہت مشکلوں سے وہاں تک پہنچی، کیونکہ تمام سڑکیں تباہ ہو چکی تھیں، اور فصلوں میں پانی کھڑا ہوا تھا، بہت حالات خراب تھے۔ لیکن کیونکہ ہمیں پتہ لگا کہ وہاں پہ بے حد لوگ بیمار ہیں، اور کوئی ان کو میڈیکل فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، اور وہاں جانا ہی بڑا مشکل ہے، اس لیے پھر ہم نے پوری کوشش کی، اور تقریباً 2 گھنٹے کی ٹریولنگ کے بعد ہم وہاں پہنچے، اور وہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا، اور تقریباً 650 جو مریض ہیں ان کو ہم نے ادویات بھی دی اور دیگر اشیاء بھی دی۔ پانچواں جو ہمارا کیمپ تھا وہ ہم نے 17 کو لگایا، اور اس میں ہم نے ایکچولی یہ کیا تھا کہ جو یہ
ادویات وغیرہ اور دیگر اشیاء تھیں وہ تو ہم ساتھ ساتھ دیتے رہے، لیکن خوراک اور دیگر ضروری اشیاء جو ہیں وہ ہم نے اس کیمپ میں تقسیم کی، اور اس میں بھی ہم نے یہ کیا کہ وہاں کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خواتین اور بچوں کے لیے پہلے ایک علیحدہ کیمپ کیا، اور اس میں خواتین اور بچوں کو کھانے پینے کی اشیاء، مچھر بھگانے والی ادویات اور منرل واٹر، مچھردانیاں وغیرہ ہم نے ان میں تقسیم کی۔ یہ ایک علیحدہ کیمپ ہوا۔ اس کے بعد چھٹا جو ہمارا کیمپ تھا نا، وہ ہم نے علیحدہ کیا، جس میں صرف مردوں اور بچوں کو اور اس میں بلایا گیا، اور اس میں یہ ہم نے خاص خیال یہ رکھا کہ صرف مستحق لوگ ہی آئیں جو واقعی جن کو ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جو مقامی ہمارے دوست تھے انہوں نے فہرست بنائی ہوئی تھی، ایڈریسز اور شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھے ہوئے تھے، تو اس کے مطابق پھر جو ہے نا صرف مستحق لوگوں کو بلایا گیا، اور ان کو ان مردوں میں اور بچوں میں بھی ہم نے کھانے پینے کی اشیاء اور مچھر بھگانے والی ادویات، دودھ، کھجور اور منرل واٹر، مچھردانیاں وغیرہ ہم نے تقسیم کی۔ اس کے بعد 7واں کیمپ جو ہمارا لگا نا، وہ ہم نے ایک فہرست علیحدہ بنائی ہوئی تھی ان لوگوں کی کہ جن کے گھر گر چکے تھے اور جن کو خیموں کی ضرورت تھی۔ تو اس میں بھی ہم نے بڑی کوشش کی کہ مستحق ترین، واقعی مستحق ترین لوگ جن کے گھر گرے ہوئے ہیں اور جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا، ان کی لسٹ بنائی گئی، اور ان کو بلا کے ان کو علیحدہ ہم نے یہ سارے خیمے وغیرہ تقسیم کیے۔ پرسوں والے دن انزا دلدار فاؤنڈیشن کا وزٹ ہوا ادھر ہمارے علاقے میں، ماشاءاللہ فری میڈیکل کیمپ بھی رہا 3 دن، اور متاثرین میں یہ خشک راشن اور خیمہ جات تقسیم ہوئے۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن والے مہربانی کی کیمپ دیتے اساں دے بھی آسرا کی پائے ہیں، اگوں تو بھی انہیں تو امید رکھنے ہیں جو سن تعاون کرے سن، انہیں دی مہربانی۔ تو میڈیکل کیمپ جڑا لگا ہے انہوں دی طرفوں سب تو دوائیں شوائیں کی دیان کر انہیں طرفوں میڈیکل جڑا لگا ہے، میڈیکل کیمپ جڑا لگا ہے سن کوئی دوائیاں ان دے رہ گئے ہیں۔ وہ ہم نے جو ایک بہت ہی متاثرہ علاقہ تھا نا دریائے سندھ کے بالکل ساتھ کا، بستی موگا اور کلاچی اور گھم وغیرہ جو ہیں، یہ جو علاقے تھے جہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ پہنچنا بڑا مشکل تھا، وہاں پہ ہم نے مقامی جو ملک حسنین حیدر صاحب ہیں ان کے ذریعے سے ہم نے وہاں پہ مردوں میں، بچوں میں خیمے، کھانے پینے کی اشیاء، مچھر مار ادویات، کھجوریں، منرل واٹر وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہم نے تقسیم کی۔ اور یہاں پہ تو کیونکہ امداد پہنچانا ہی بہت مشکل تھا، اس لیے یہ سب سے زیادہ مستحق لوگ تھے، اور ان میں بھی ہم نے جو ہے یہ ساری چیزیں تقسیم کی۔ اس کے بعد جو آخری معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم وہاں سے 18 ستمبر کو ہم لوگ وہاں سے واپس آئے، اور
اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو نیت کی تھی اس کے مطابق ہم نے سینکڑوں افراد کو جو کچھ ہم ادویات و دیگر اشیاء فراہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کی۔ اب نیکسٹ ہم لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی بےحد متاثرہ افراد ہیں اور بے شمار گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ بیچارے لوگ بے گھر ہیں اور ان کو جو ہے نا بےحد مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم 15 اکتوبر کے بعد چند دنوں میں انشاءاللہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہم اسی طرح سے ادویات و دیگر اشیاء جو ہیں وہ فراہم کریں گے۔ اور اس سلسلے میں تمام دوستوں اور عزیزوں سے اپیل ہے کہ آپ سب لوگ جو اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ جو ہمارے دفاتر ہیں ان میں اگر اشیاء دینا چاہتے ہیں تو ان میں اشیاء پہنچا دیں، لیکن 1 ہفتے کا ٹائم ہے میکسیمم، آپ یہ ساری چیزیں پہنچا دیں۔ یا اگر آپ نقد رقوم دینا چاہتے ہیں تو ہمارا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، اس میں آپ نقد عطیات جمع کرا دیں۔ بے حد شکریہ۔